أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. سورت قریش کے بعد آج سورت ماعون شروع ہو رہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ اس بندے کو نہیں دیکھتے جو قیامت کا انکار کرتا ہے. قیامت کا انکار کرنے والا بندہ، اس میں دو قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں. ایک ایسا جملہ یعنی میں یوں کہہ رہا ہوں، قیامت کا انکار کرنے والا بندہ، اس میں دو خرابیاں ہوتی ہیں. ایک یہ انداز ہے. دوسرا انداز جس میں دو خرابیاں پائی جائیں وہ قیامت کا انکار کرنے والوں میں سے ہوتا ہے. اب وہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلی اس کی خرابی بتائی کہ پہلی خرابی کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، دوسری خرابی کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. یعنی اس بندے میں جو پہلی خرابی ہے وہ مخلوق کے معاملے میں خرابی ہے، اور دوسری خرابی ہے وہ اللہ کے معاملے میں خرابی ہے. توجہ سے سنیے گا تاکہ بات سمجھ آئے کہ کہیں اللہ معاف کرے ہم اسی لسٹ میں تو نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیتا، کیا آپ نے دیکھا ہے، الذی، اس بندے کو، یکذب بالدین، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے. اس میں جو ہے مخلوق کے معاملے میں کیا خرابی ہے؟ فرمایا فذالک، پس یہ وہ بندہ ہے، الذی یدع الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یعنی اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف اور قیامت کا ڈر ہو تو وہ کبھی بھی یتیم کو دھکے نہ دے. قرآن مجید میں ہم پہلے پڑھ چکے سورۃ ضحیٰ کے اندر، فَأَمَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَقْهَرْ، میرے پیغمبر بہرحال جو یتیم ہے آپ اس پر سختی نہ کیجئے، اس پر سختی کا معاملہ نہ کیجئے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرمایا گیا. لیکن اس دیر بتایا تھا آپ کو کہ نبی علیہ السلام تو یتیم کے معاملے میں سختی نہیں کرتے تھے. معاملہ یوں تھا کہ کہا نبی کو گیا، اصلاً مراد جو ہے وہ امت تھی. یہاں پر بھی ایسی ہے. فرمایا کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا جو قیامت کے دن کے معاملے میں جھٹلاتا ہے قیامت کو؟ فرمایا اس کا پہلا مسئلہ یہ ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، یتیم کو دھکے دیتا ہے. خوف خدا ہو، قیامت کے دن جواب دہی کا دل میں ذہن میں خیال ہو تو وہ بندہ کبھی بھی یتیم کو دھکے نہ دے. نمبر دو، وَلَا يَحُضُّ، اور وہ نہیں ابھارتا، نہیں لوگوں کو کہتا، عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ مسکین کو کھانا کھلائے. مسکین کو کھانا کھلانے کے معاملے میں وہ کسی دوسرے کو بھی نہیں کہتا. مقصد یہ ہے، اصلاً تو یوں چاہیے تھا کہ وہ خود بندہ اللہ کے جو مسکین لوگ ہیں اللہ کے بندے، ان کو کھانا کھلاتا، ان کی خدمت اور ان کا تعاون کرتا. نہ تو وہ خود کرتا ہے اور نہ کسی اور کو کہتا ہے یار تم کر لو، بلکہ الٹا مانے اور رکاوٹ بنتا ہے. بھائی یار چھوڑو، یہ ٹھیک ٹھاک ہٹے کٹے ہوتے ہیں، کام کیوں نہیں کرتے، یہ ہے وہ ہے، اس قسم کی باتیں کر کے جو دینے والے ہوتے ہیں ان کو بھی روک دیتا ہے. یہ ایسا بندہ ہے جو مخلوق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ مخلوق کے معاملے میں یہ قیامت کا ڈر اس کو نہیں ہے کہ یہ قیامت کے دن اس سے پوچھ گچھ ہوگی. یتیم کا حصہ اس کے گھر میں ہے اور مسکین کا طعام اس کے گھر میں ہے، اس کے باوجود نہ یہ دیتا ہے نہ لوگوں کو ترغیب دیتا ہے. تو یہ مخلوق کا حق تلفی کرنے والا ہے، مخلوق کے حق ادا نہ کرنے والا ہے. یہ وہ بندہ ہے جس کے دل میں قیامت کا خوف نہیں ہے. نمبر دو، اب اللہ کا معاملہ آ گیا کہ اللہ کے معاملے میں بھی صرف مخلوق کا معاملہ نہیں، اللہ کے معاملے میں بھی اللہ کی حق تلفی کرتا ہے. کیسے؟ فویلن، پہلے اللہ نے بتایا فویلن، پس تباہی اور ہلاکت ہے، للمصلین، نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. اللہ نے یہ بتا کے فرمایا کہ دیکھو یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کے معاملے کی حق تلفی کیسے کرتا ہے. یہ وہ نمازی ہے جو نماز پڑھتا ہے پھر بھی تباہ ہو رہا ہے.
کیا وجہ ہے کہ نماز پڑھ کے تباہ ہو رہا ہے؟ فرمایا نمبر 1 وجہ یہ ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز کے معاملے میں انتہائی غفلت کا معاملہ کرتا ہے۔ نماز کے معاملے میں غفلت، ٹائم لیٹ کر کے نماز پڑھنا۔ حدیث میں ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس ساہون سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ تاخیر کرنا، مؤخر کرنا، غفلت کرنا، یعنی نماز کو اپنے ٹائم پہ نہ پڑھنا۔ یہ وہ بندہ ہے جو نماز پڑھ کر بھی تباہ ہو رہا ہے، نماز پڑھ کے بھی برباد ہو رہا ہے۔ نماز کے معاملے میں ایسی غفلت کہ پڑھ لی کبھی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو خیال ہی نہیں آیا کہ یار میری نماز چھوٹ گئی ہے۔ اتنی غفلت کا معاملہ کہ دکانداری کے معاملے میں غفلت نہیں، اپنی جاب ملازمت کے معاملے میں غفلت نہیں، بیوی بچوں کی ڈیمانڈیں پوری کرنے کے معاملے میں غفلت نہیں۔ اگر غفلت ہے تو وہ نماز کے معاملے میں ہے، اللہ کے حق کے معاملے میں ہے۔ یہ سجدہ اللہ کا حق ہے، اور انسان کو چاہیے کہ انسان، ویسے بھی انسان کے نیچر میں ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ بھلا کرے تو انسان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ کوئی چائے کا پیالہ پلا دے، بندہ اسی بھی کہتا ہے یار تیری بڑی مہربانی یار، تے میں نے چائے پلائی ہے بغیر کسی تما لالچ کے، تو نے چائے پلائی ہے۔ یہ نہیں ایک چائے کا پیالہ، ایک پانی کا گلاس، ایک دنیا کی کوئی چیز اگر کوئی دے دے تو بندہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ رب العالمین کی نعمتیں کھا 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 کے ہماری اتنی زندگی گزر گئی، اور ہر موڑ پہ رب کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، رب کا شکریہ ادا نہیں کرنا تھا۔ لیکن الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز کے معاملے میں وہ غافل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے رب کا حق ہے میرے ذمہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ اس بندے کو دیکھتے ہو جو بندہ قیامت کو جھٹلاتا ہے۔ یعنی وہ بندہ تو ڈسا میں، اللہ فرما رہا ہے یہ میں تمہیں بتاؤں، وہ بندہ جو قیامت کو جھٹلاتا ہے وہ مخلوق کی بحق تلفی کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی بھی حق تلفی کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ اصلاً قیامت کا منکر بندہ یہ ہے، اصلاً یہ قیامت کا منکر ہے، جس کو نہ اللہ کا پتہ نہ مخلوق کا پتہ ہے۔ آج آپ کو اس مسئلے کا شکار آپ کو کئی بے شمار لوگ آپ کو نظر آئیں گے، بے شمار لوگ نظر آئیں گے جن کو نہ مخلوق کا پتہ ہے نہ خدا کا پتہ ہے۔ تو فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز کے معاملے میں وہ انتہائی غفلت برتتا ہے، اور اگر کبھی پڑھ بھی لے تو اگلا مرحلہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ الذین هم یراؤون، اس کا مقصد صرف لوگوں کو دکھلانا ہوتا ہے کہ میں بھی نمازی ہوں جی، میں بھی نوافل پڑھتا ہوں جی، میں بھی فلاں نیکی کا کام کرتا ہوں، تاکہ لوگوں کے سامنے پاپولیرٹی بن جائے، لوگوں کے سامنے نام اونچا ہو جائے، دکھلاوے کے لیے۔ ویسے جو ہے سورۃ اعراف کے اندر وہاں پر نا وان ایمانہم وان شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین ومن خلفہم وان ایمانہم وان شمائلہم، یہ وہاں پہ آیتیں آتی ہیں۔ سورۃ اعراف کا دوسرا رکوع ہے، وہاں پر مفسرین کرام نے لکھا ہے شیطان انسان کو 5 طریقوں سے گمراہ کرتا ہے۔ توجہ سے سنیں، بڑی اہم بات میرے ذہن میں آ گئی، ابھی آئی الحمدللہ۔ شیطان انسان کو 5 طریقے سے گمراہ کرتا ہے۔ فرمایا نمبر 1 لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، شیطان پہلا طریقہ یہ کرتا ہے جو سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے اس کے اوپر چوکڑی لگا کے پلتھی مار کے بیٹھ جاتا ہے، وہ حق راستے کی طرف لوگوں کو نہیں آنے دیتا، قرآن اور سنت کی طرف نہیں آنے دے گا، رسموں اور ان رواجوں کی طرف لوگوں کو چلائے گا۔ شیطان سیدھے راستے پہ چوکڑی لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں پہ سوال ذہن میں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، عیسائی بلا ناغہ اپنے ہر اتوار کو چرچ میں جاتا ہے، شیطان ان کے راستے پہ چوکڑی لگا کے نہیں بیٹھتا، رکاوٹ پیدا نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہ رسم و رواج اور عرس اور فلاں کام اور یہ کول چہلم، ان معاملات میں لوگ دھڑا دھڑ شرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا دھڑا دھڑ لوگ شرکت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے شیطان اس راستے پہ چوکڑی لگا کے نہیں بیٹھتا، شیطان صرف اور صرف ان لوگوں کے راستے میں چوکڑی لگا کے بیٹھتا ہے جو لوگ حق کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ،
لوگ پتہ ہے ہمیں کیا کہتے ہیں، وہ جی ان بریلویوں کی مسجدیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، لوگ بڑا پیسہ لگاتے ہیں، ہمارے وہابی نہیں لگاتے، لوگ کئی دفعہ یوں کہتے ہیں۔ تو بھائی حقیقت ہے، یہ باقی ٹھیک بات ہے، ان کے لیے شیطان رکاوٹ نہیں بنتا، ان کو پتہ ہے شیطان کو کہ بھائی ان کے اندر شرک والی بیماری موجود ہے، ان کا عمل قبول ہی نہیں ہے، لاکھوں نے کروڑوں لگا دے، عمل کا فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تو موحد کو ہوگا، جہاں بھی موحد ہو، جس مسلک کا بھی موحد ہو، اگر موحد ہے، توحید والا ہے، ایمان والا ہے، وہ ذرا سی بھی نیکی کرے گا اس پر ڈھیروں اجر ملے گا۔ شیطان موحدوں کو روکتا ہے، اس نے مشرکوں کو کیا روکنا ہے، اس نے عیسائیوں کو کیا روکنا ہے، اس نے رسموں والوں کو کیا روکنا ہے۔ شیطان اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھے راستے پہ چوکڑی مار کے بیٹھ جاتا ہے، حق راستے کی طرف نہیں آنے دیتا۔ اگر کوئی بندہ اس شیطان کے اس حملے سے بچ جائے تو شیطان اگلا مرحلہ کیا کرتا ہے، فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، شیطان پھر اس موحد کی کچھ میں داخل ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تو پکا موحد ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے نمازوں شمازوں کی، روزے رکھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، چھوڑ یار توحید بڑی کافی ہے، بس تو موحد ہے، تو جنت میں چلا جائے گا۔ شیطان کا دوسرا وار یہ ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ موحدوں کو عمل صالح سے روکتا ہے، یعنی وہ دور قریب نہیں آنے دیتا نیک کام کے طریقے نیک کاموں کی طرف۔ پھر فرمایا وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اور اگر بندہ نیکی کی طرف بھی ہو، موحد بھی ہو، شیطان کے دونوں حملوں سے بچ جائے تو شیطان کا تیسرا وار یہ ہوتا ہے کہ وہ اس موحد اور نمازی اور پرہیزگار سے گناہ بھی کرواتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ حاجی صاحب بھی ہے، قاری صاحب بھی ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، مولوی صاحب بھی ہے، نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، لیکن اس سے دھوکے کے ساتھ چیز بیچنے کی عادت بھی ڈلوا دیتا ہے۔ شیطان تیسرا حملہ یہ کرتا ہے کہ موحد بھی ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ غلط کام بھی شیطان اس سے کراتا ہے۔ اور اگر اس حملے سے بھی بندہ بچ جائے تو یعنی راہ راست پہ بھی ہو، نیک عمل بھی کرے اور جو ہے گناہوں سے بھی بچے، تو تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے، توجہ سے سنیے گا، تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان مومن موحد عمل صالح کرنے والے اور گناہوں سے بچنے والے کے دل میں چوتھا وہ یہ کام کرتا ہے کہ اس کے دل کے اندر نیکیوں کا عجب اور تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ میں تو بڑا نیک ہاں جی، میں تو بڑی اونچی شے ہاں جی، میں بڑی اعلیٰ چیز ہوں جی، میں بڑا نیک ہوں جی، یہ عجب اور تکبر انسان میں بھر دیتا ہے۔ اگر خدا نہ اللہ کرے کہ لوگ بچتے رہیں، اگر بندہ اس حملے سے بھی بچ جائے، موحد بھی ہو، عمل صالح بھی کرے، گناہ سے بھی بچتا رہے اور عجب اور تکبر بھی دل میں نہ آئے، تو پھر شیطان کا آخری حملہ یہ ہوتا ہے کہ جو گناہگار لوگ ہیں ان کو یہ بندہ حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یہ بندہ بے نماز کا گھٹیا بندہ ہے جی، اتنی کوئی زندگی ہے، اس طرح لوگوں کو حقیر سمجھوانے لگ جاتا ہے۔ یہ شیطان کا پانچواں حملہ ہوتا ہے۔ 5 حملے ذہن میں رکھیں اور زندگی اس طرح گزاریں کہ شیطان کے ان 5 حملوں سے ہم نے بچنا ہے، توحید کا راستہ اپنانا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھنا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں فجر کا درس آ کے دیتا ہوں، میرا کمال کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، میری کیا حیثیت ہے۔ ہر بندہ یہ سوچے کہ مجھے فلاں نیکی کی توفیق مل گئی، اس میں میرا کیا کمال ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ کسی اللہ کے بندے کو حقیر نہ سمجھو۔ اس پر ایک لمبا چوڑا واقعہ آتا ہے لیکن درس ہے، میں اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، خلاصہ صرف یہ میں نے 5 چیزیں بتا دی ہیں۔ اچھا تو فرمایا الذین ہم یراؤون، شیطان انسان کے عمل میں دکھلاوا پیدا کر دیتا ہے۔ چوتھے نمبر میں تھوڑی سی غلطی کر گیا، چوتھے نمبر پہ میں نے کہا کہ شیطان جو ہے انسان کو عجب میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ 5واں نمبر تھا، عجب میں مبتلا کر دے، میں بڑا اچھا فلاں بندہ گندا۔ چوتھے نمبر کی چیز تھی شیطان انسان کے عملوں میں ریاکاری پیدا کر دیتا ہے۔ پہلے نمبر پہ عقیدہ توحید سے روکتا ہے،
اگر توحیدی بن جائے تو عمل صالح سے روکتا ہے، اگر عمل صالح کرنے والا بھی ہو تو پھر ساتھ ساتھ گناہ کرواتا ہے، اگر اس سے بھی بچ جائے نا، گناہ بھی نہیں کرتا، عمل صالح بھی کرتا ہے، موحد بھی ہے، تو چوتھے درجے پہ اس کے دل کے اندر ریاکاری پیدا کر دیتا ہے، ریاکاری دکھلاوے کے عمل شروع کر دیتا ہے۔ اور پانچویں نمبر، اگر ریاکاری والی بدعملی سے بھی بچ جائے تو پھر پانچویں نمبر پہ یہ ہوتا ہے میں بڑی شے ہاں تے فلانے بندے حقیر ہیں۔ یہ ایک ہی نمبر تھا، میں غلطی سے 2 میں کر گیا، تو یہ نہیں میں بڑا اچھا بندہ ہوں، فلاں بندے بڑے حقیر ہیں، کیوں؟ میں نمازی ہوں اور نمازی نہیں۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا۔ اس آیت سے مجھے وہ بات یاد آ گئی، حدیث جو میں نے آپ کو سنائی، تو مفسرین کا قول الذین هم یراؤون، شیطان انسان کے دل کے اندر دکھلاوا پیدا کر دیتا ہے، دکھلاوا پیدا کر دیتا ہے، نماز پڑھنا ہے دکھلاوے کے لیے۔ اور آخری آیت وَيَمْنَعُونَ، اور شیطان لوگوں کو منع کرتا ہے الماعون، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی چیزوں دینے سے۔ یار میرے گھر میں کوئی چیز پڑی ہے، پڑوسی کو ضرورت ہے تو بندہ دے دے، کیا حرج ہے؟ استعمال کر کے اسے چاہیے واپس کر دے گا۔ ہاں یہ وکری گل ہے بھئی اج کل لوگ شے گھن ویندے تے وت ولانڈے کوئی نہیں، پھٹ ویندی ہے، بندہ پچھو پچھدا رہندا ہے، شے واپس نہیں آندی، اس وجہ تو لوگوں نے یہ تعاون کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ بہرحال یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ مثال دیتا ہوں، کسی کے گھر میں کوئی چیز ایسی ہے جو استعمال کی ہے، مجھے ضرورت ہے، میں اس سے کہتا ہوں یار اے کوہاری، اے حوالی، اے کئی، اے پرات، اے فلانی شے، اے تھوڑی دیر میں دیو جی، میں کام کرنا ہے تو انہوں واپس کر دے سا۔ چیز اتھوں میں لے کے آیا، اتھے آ کے میں اپنا کام کیتا ہے، وہ تو چیز صاف ستھری میں موڑ دیتی ہے، اور یہ بہترین طریقہ ہے۔ اب اس معاملے میں چاہیے کہ میرا پڑوسی میرے ساتھ تعاون کرے، میں بھی اس کے ساتھ تعاون کروں، ٹھیک ہے؟ شیطان جو ہے، انسان جو ہے ان چیزوں سے رک جاتا ہے، دیتا نہیں ہے، بس اپنا خود غرض بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے منع کر رہا ہے کہ بھائی ایک دوسرے سے کوآپریٹ کیا کرو، تعاون کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کے رہا کرو۔ یہ وہ بندے ہیں جن کو آخرت کا خوف نہیں ہوتا، وہ اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کے جو مراحل ہیں ان میں ہماری خصوصی مدد فرمائے، اور ہمارے دل و دماغ میں ہر وقت قیامت یاد رہے، اور اس کی وجہ سے ہم مخلوق کے بھی حق ادا کرتے رہیں، اور خالق جو اللہ تعالی ہے اس کے بھی ہم حق ادا کرتے رہیں۔ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ وصلى الله على النبي الكريم آمين۔